بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، اس وقت ہمارے سامنے سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال رمضان سے پہلے ہم کیسے کریں. عام طور پر چونکہ دنیا اور دنیا میں بسنے والا مسلمان دنیا میں مست و مگن ہو چکا ہے، لہذا اس بنا پر بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، انہیں کچھ اس کا علم نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں مگر رمضان شروع ہونے کے بعد. تو ہم نے ارادہ کیا کہ رمضان سے پہلے ہم رمضان کے لیے کیسے تیاری کریں. تو اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں بیان کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے مسلمان کو کرنی چاہیے. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے کی اللہ سے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اس سے معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے بلکہ رجب کے مہینے سے ہی ہمیں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس سال کا رمضان مبارک ہماری زندگی میں عطا فرمائے اور رمضان سے پہلے ہم اس دنیا سے نہ چلے جائے، ایسے فیصلے فرمائے. تو گویا کہ دعا کا اہتمام کہ ہمیں رمضان تک اللہ رب العزت پہنچائے. دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے مہینے میں علماء کے کہنے کے مطابق شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزوں کی کثرت کرنی چاہیے اور اس میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ جب رمضان شروع ہو تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر چکے ہو اور اس طرح سے رمضان میں کثرت سے عبادت کی ہمیں توفیق میسر آ جائے. تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں اس سے آنے سے پہلے وہ یہ کہ ہم دلی اعتبار سے رمضان المبارک کا بہترین استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے ہم انشاءاللہ اے اللہ رب العزت اس کے لیے دل سے تیار ہے اور ہم خوش ہیں کہ تو نے ہمارے لیے رمضان المبارک کو مقدر فرمائے. چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے چاند کو یعنی 29 شعبان کے چاند کو اہتمام کے ساتھ دیکھنا ہے. اب اس کے لیے یہ بات ہم سمجھ لیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کو دیکھنے کے لیے ہم بھیڑ بھاڑ نہ کریں. اگر ہمیں اپنے گھر کی کھڑکی یا دروازے سے کھڑے کھڑے نظر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر پر چل کر بغیر بھیڑ بھڑکے کے ہم آسانی کے ساتھ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دیکھنے کو سنت قرار دیا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاند کا اہتمام کرنا چاہیے جس سے اس زمانے میں غفلت کی جاتی ہے. مگر میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ بھاڑ کرنے کی اور ایک جگہ پر جمع ہونے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے. 5واں کام یہ کہ جیسے ہی ہمیں چاند نظر آ جائے رمضان المبارک کا تو رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان یا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھ کر یہ دعا کرنے کے لیے کہا کہ اللہم اہلہ علینا بالامن یا بالیمن والایمان، اے اللہ تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اس چاند کو ہمارے لیے مقدر فرما، یعنی آئندہ مہینے میں جہاں رمضان مبارک ہم پانے جا رہے ہیں اسے ہمارے لیے مقدر فرما. اور پھر فرما رہے ہیں والسلامتی والاسلام، اور اسلام کی بقا کے ساتھ اور زندگی میں سلامتی بھی ہمیں مقدر فرما اس آئندہ آنے والے مہینے میں. والتوفیق لما تحب وترضى، اور اس مہینے میں اللہ ایسے اعمال کی تو ہمیں توفیق مرحمت فرما جس سے اللہ تو راضی ہو جاوے، جو تیری رضامندی اور تیری محبت کے حصول کا ذریعہ بنے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی یہ کہے ربنا وربک اللہ، کہ اے چاند ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اردو ہی میں یا اپنی کسی زبان کے اندر میں حدیث کے اس مفہوم کو ادا کر پڑھ، لیکن بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو یاد کر لے. یہ تو ہر مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے، رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، شعبان مبارک کے آخر کے اندر میں.
اور اس کے بعد کا جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے احکام اور اس کے مسائل سے مسلمان کو واقف ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم روزہ، زکوٰۃ اور رمضان المبارک کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں، پھر رمضان المبارک میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم علماء کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر رمضان المبارک کے مسائل کو جاننا، اس کے ضروری مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے مسائل پر آپ کے سامنے کچھ ایسی کلپس پیش کی جاوے جس میں رمضان المبارک کی بنیادی مسائل کو بیان کر دیا جاوے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک خیر و برکت کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ رب العزت پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔